अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पीआईए के मौजू पे मैं अपना चौथा वीलॉग आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज का वीलॉग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पे है और वो मौजू है सेबर। सेबर ने पीआईए को जितना नुकसान पहुँचाया है शायद ही किसी और शोबे में पीआईए ने इतना नुकसान उठाया हो। सेबर की वजह से पीआईए को बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हुआ है, लेकिन पीआईए मैनेजमेंट्स इस अभी तक इस चीज़ में नाकाम रही हैं कि जो कल्प्रिट्स थे जिन्होंने सेबर को मिसयूज़ किया और सेबर की अपनी मैनेजमेंट की वजह से जो लॉसेस हुए उनको रिकवर करने में नाकाम रही पीआईए। मैं आपको कुछ चीज़ों की तफसील बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सेबर पीआईए के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हुई है। आपको मैंने पिछले वीलॉग में एक इशारा किया था कि सेबर के रेट पर बुकिंग रेट 46 सेंट से 2010 में अचानक बढ़ाकर 46 सेंट से $1.50 पर बुकिंग कर दिया गया, मतलब यानी 3 गुना कीमत बढ़ा दी गई सेबर के पर बुकिंग रेट की। लेकिन ना ही कोई इसमें फ़ीचर का इजाफा हुआ, ना ही कोई उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जिसकी वजह से ये रेट बढ़ाए गए। और ये जो रेट बढ़ाए गए इसकी वजह से पीआईए को अगले 5-6 साल में $55 मिलियन एक्स्ट्रा पे करने पड़े। और आपको ये मैं बताऊंगा कि ये $55 मिलियन पे करने के साथ साथ पीआईए ने और कितना लॉस बर्दाश्त किया। ये $55 मिलियन जिन लोगों की वजह से पीआईए को अदा करने पड़े उनके ख़िलाफ़ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 साल हो गए हैं साकिब निसार साहब की की हदायत पर कायम करने वाली ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम ने जो ऑडिट किया था और उन्होंने ये पिन पॉइंट किया कि $55 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब तक ना किसी पीआईए के अहदेदार को इस चीज़ का मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया, ना उस वक़्त की हुकूमत को, ना किसी और को इसकी ना कोई इंक्वायरी हुई है अभी तक, ना कोई गिरफ़्तारी हुई है, ना कोई रेफरेंस फाइल हुआ है। इसके अलावा $55 मिलियन के अलावा सेबर के फ़ीचर्स इतने थर्ड क्लास थे और उनके जो कंट्रोल्स है उनको इतना वीक किया गया कि जिसकी वजह से आरबीडी रिजर्वेशन बिजनेस डेजिग्नेटर जो कि एक सेबर का सिस्टम था जिसके तहत जब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आरबीडी होता है क्या चीज़। आरबीडी ये है कि अगर एक फ़्लाइट जब उसकी बुकिंग शुरू होती है तो 10-11 महीने पहले उस फ़्लाइट के को मिनिमम फेयर से स्टार्ट किया जाता था। फ़र्ज़ करें कराची लाहौर का फेयर अगर 10,000 है तो उसको 3,000 से फ़र्ज़ करें 10-11 महीने पहले से स्टार्ट किया। जैसे जैसे बुकिंग्स बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उसका फेयर बढ़ाया जाता था और फ़्लाइट डिपार्चर के नज़दीक मतलब 1-2 महीना पहले या 10-15 दिन पहले वो 80% 90% उसका फेयर चार्ज किया जाता था। लेकिन पीआईए के एम्प्लॉइज़, मैनेजमेंट और पीआईए के एजेंट्स इन लोगों ने अपनी मिली भगत से जब फ़्लाइट में महीना पे भी रह जाता था, जब फ़्लाइट में कुछ दिन भी रह जाते थे और उस वक़्त फ़र्ज़ करें उस फ़्लाइट को 9,000 रुपये पे बुकिंग होनी चाहिए थी, वही फ़्लाइट शुरू के रेट्स पे मतलब 1,000 रुपये 2,000 रुपये पे मैनुअली चेंजेस करके एजेंट्स को अलाउ किया जाता था कि एजेंट्स वो कम फेयर पे वो फ़्लाइट्स बेचें। इसकी वजह से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि पीआईए को $40 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये $40 बिलियन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 10 साल का पीरियड कवर किया है, जबकि सेबर पीआईए में 17 साल से है, 17 साल रहा है। अभी तो पीआईए में सेबर नहीं है, अब एक हिटेट है। जो हिटेट पे भी मैं प्रोग्राम करूँगा और वीलॉग करूँगा और आपको बताऊँगा कि हिटेट पे भी किसी ने कोई एवेलुएशन
کوئی اس کی آڈٹ، کوئی اس کا ویکنیسز، کوئی اس کے فیچرز، اس پہ کوئی آڈٹ اب تک نہیں ہوا، کوئی رپورٹ اب تک ایشو نہیں ہوئی ہٹ ہٹ کے اوپر، اور ہٹ ہٹ کی وجہ سے جو پی آئی اے کو لاسز ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ لیکن یہ سیبر کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں سیبر کے جو فیچرز پی آئی اے میں امپلیمنٹ نہیں ہوئے، یا جو فیچرز پی آئی اے میں جو فیچرز تھے لیکن جان بوجھ کے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، یا جو فیچر نہیں تھے ان کا پورا انہوں نے ایک انیکزر دیا، اس میں پورا وہ مینشن کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پی آئی اے نے بے تحاشا لاسز کیے۔ یہ $40 بلین کے علاوہ اور $55 ملین کے علاوہ، $40 بلین $40 بلین کے علاوہ اور $55 ملین کے علاوہ اور بے تحاشا لاسز پی آئی اے نے سیبر کی وجہ سے کیے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، جب سیبر پی آئی اے میں انڈکٹ کیا گیا اس وقت یہ سسٹم ایسے انڈکٹ کیا گیا جیسے ایک غلام ملک میں ایک حکمران حکومت کرتے ہوئے دندناتا ہوا آتا ہے اور کسی نارم اور سسٹم کو فالو نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سیبر کو پی آئی اے میں امپلیمنٹ کرایا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی آئی اے کے ایک مینیجر ریونیو نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کی ٹیم 2 سسٹمز کو ایویلویٹ کر رہی تھی، ایک سیبر کا سسٹم تھا اور ایک ایمریٹس کا سسٹم تھا۔ ہم نے دونوں میں سے ایک کو چننا تھا، لیکن مینجمنٹ نے ہمیں کہہ دیا کہ وہ صاحب اس ٹیم میں تھے جو سسٹمز کو ایویلویٹ کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ سیبر کو ریکمینڈ نہیں کریں گے تو آپ کی نوکریاں چلی جائیں گی، آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا، اس لیے آپ سب لوگوں نے سیبر کو ریکمینڈ کرنا ہے۔ اور سیبر کو ریکمینڈ کیا گیا، اور سیبر کو ریکمینڈ کرنے کے نتائج پی آئی اے نے بھگتے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ $55 ملین اور $40 بلین کا لاس ہے۔ اس کے علاوہ سیبر کی وجہ سے جو ہارڈ ویئر پرچیز کیا گیا، جو کمپیوٹرز پرچیز کیے گئے، جو اور ہارڈ ویئر پرچیز کیا گیا، اس پہ بھی بلینز آف روپیز کا خرچہ ہوا ہے۔ اور سیبر کے جو سافٹ ویئر پرچیز کیے گئے اس پہ بھی بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ابھی تک ایک شخص کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی، ابھی تک ایک شخص کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ رپورٹ پی آئی اے کے پاس پچھلے 3 سال سے سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور پی آئی اے کے ایجنٹس، پی آئی اے کے امپلائیز دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا۔ میں نے اپنی پچھلی رپورٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پی آئی اے کے ایجنٹس نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ پی آئی اے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، لیکن پی آئی اے کے ایجنٹس نے پی آئی اے کے امپلائیز کو اپنے پے رول پہ رکھ کے، اور پی آئی اے کے امپلائیز ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے قومی ایئر لائن کو، جو کہ ایک منی پاکستان ہے، اس کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے۔ میں مینجمنٹ سے اور حکومت سے، نیب سے، ایف آئی اے سے، ان تمام مانیٹرنگ آرگنائزیشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سیبر کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرائی جائے، اور جو بھی کلپریٹس ہے ان کو ابھی بھی وقت ہے کہ ان کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور اس میں جتنی بھی ریکوریز ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ سیبر کے اوپر میں اس کے علاوہ اور بھی پروگرام کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ سیبر پی آئی اے کی ایک طرح سے جڑوں میں بیٹھ گیا۔ یہ وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے، یہ تو جو میں نے فگرز بتائی ہیں یہ آڈیٹر جنرل کی فگرز ہیں، نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ سیبر کے علاوہ پی آئی اے نے بہت سے سسٹمز کے اوپر پیسہ ضائع کیا ہے۔ میرے حساب سے اگر پی آئی اے نے اپنی کمپیوٹرائزیشن پہ جتنا پیسہ لگایا اس سے پورا پاکستان کمپیوٹرائز ہو سکتا تھا۔ پی آئی اے میں ہر روز ایک نیا سسٹم، ایک نیا انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے، جس کے نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر بے تحاشا خرچہ کیا جاتا ہے اور پی آئی اے کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ
PIA کے متعلق میرے پچھلے ویلاگز بھی دیکھیں اور آئندہ کے ویلاگز بھی دیکھیں. میں اپنا PIA پہ ویلاگ کا سلسلہ جاری رکھوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے کمنٹس ضرور دیں. آپ کے کمنٹس مجھے یہ میری گائیڈنس کریں گے اور مجھے مدد دیں گے کہ میں آئندہ کے ویلاگز میں بہتری لاؤں. میرے ویلاگز میں آپ کو کوالٹی آف فوٹوز اور یہ سب چیزیں آپ کو کم نظر آئیں گی، لیکن میں مٹیریل پہ بلیو کرتا ہوں. آپ کو میں ایسا مٹیریل بتاؤں گا، PIA کے متعلق ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ PIA میں کیا چیزیں، کیا گھپلے ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. اور PIA کا یہ ایک مینجمنٹ کا کلچر ہے کہ PIA سے باہر کوئی خبر نہ جائے. باہر سب کو یہی بتایا جائے کہ موجودہ مینجمنٹ کے دور میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور مینجمنٹ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے. اور بعد میں آنے والی مینجمنٹس بتاتی ہیں کہ پچھلی مینجمنٹ نے یہ گڑبڑ کر دی اور وہ گڑبڑ کر دی. حالانکہ PIA کو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہونے کی وجہ سے اس کا تمام کام ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور حکومت کی نالج میں ہونا چاہیے کہ PIA میں کیا گھپلے ہو رہے ہیں اور کیا مس مینجمنٹ ہے. یہ سب چیزیں نالج میں ہونی چاہیے. آئندہ کے بلاگ کے لیے میں بہت جلد حاضر ہوں گا. شکریہ.